رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهُ رواه مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں جناب ابو سعید خدری اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہے جو حالات حاضرہ پر سیدھے منطبق ہو رہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گی، اس کا انطباق کیوں ہے؟ یعنی جو اس وقت لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ حدیث یہ بتاتی ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا کیا کہ دنیا کی تمام قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اس کا بھی جواب اس میں ہے۔ اور جواب تو وہ جو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ عقل بہت زیادہ اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کر پائے۔ آپ چاہو تو وہ تمام اسباب عقل سے معلوم کر لو، نہیں ہوگا۔ آپ کے عروج کے اسباب کیا تھے، اس پر عقل بھرپور روشنی نہیں ڈال سکتی، اور آپ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یہاں بھی عقل لولی لنگڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی رہنمائی کتاب و سنت سے ہوگی، بیان وہ جو ذات الہ کی طرف سے ہو، اور بیان وہ جو اس کے رسول کی زبان سے ہو، وہ آخری بیان ہوتا ہے۔ یہ حدیث اسی لیے ایک ہی پڑھا ہے میں نے، اور دو حدیثیں چھوڑ دیا جو نیچے ہیں، یہ اسی پر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں ہم کوئی تفصیل نہ دیکھتے تو ہم تینوں پڑھ لیتے، آج جو پہلی فصل ختم ہوتی، لیکن میں نے دیکھا شاید اس ایک کو ہی میں ٹھیک سے نہیں بیان کر سکوں۔ یہ حدیث وہ کچھ کہہ رہی ہے، اور ہمیں یہ جلدی بھی نہیں ہے کہ ہم جلدی جلدی کتاب ختم ہی کر دیں، یہ جلدی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ وہ جو لوگ دین سے بیگانہ ہو رہے ہیں کسی طرح سے وہ دین کی طرف واپس لوٹ آئے، یہ فکر ہے۔ پھر یہ جس کا نصیب، جو چاہے لوٹ آئے، جو نہیں لوٹنا چاہتا ہے وہ نہ لوٹے۔ لوگ بڑی تیزی سے دنیا کی طرف بڑھ گئے ہیں، وہ بہت حد تک دین کو پیچھے چھوڑ دیا، بہت حد تک۔ یہ حدیث بتائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ الیکشن کے زمانے میں آپ نے ایک نعرہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت سنا ہوگا، بلکہ آپ نے خود بھی نعرہ کہیں لگایا ہی ہوگا کہ فلاں صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں سنا؟ سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ نعرہ لگایا بھی ہوگا، آگے بڑھو۔ بس اتنا، بس ابھی اس کو اتنا یاد رکھیے، اس حدیث میں جو کچھ آ رہا ہے اسی کو بحث ہے۔ جب تو کہہ رہا ہوں یہ سیدھے چشمہ ہو رہی ہے حالات حاضرہ پر حدیث، بالکل حالات حاضرہ کی عکاسی کر رہی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے حالات کو کھول رہی ہے۔ اور رسول کی نگاہ ایسی ہے کہ انہیں آخرت میں بھی جو کچھ ہوگا سب معلوم ہے۔ بس جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد کس کے، مقام محمود پر کون ہوگا، شفاعت کون ہوگا، سب تو معلوم ہے۔ جو تمہارے لیے ضروری تھا وہ آپ نے بتا دیا، کیا ضروری کہ سب بتا دیں وہ آپ کو، جو بتانے کو تھا بتا دیا، اور جو راز ہے وہ پردے سے ہے، راز میں رہا۔ چلیے اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تأخر، یعنی پیچھے پیچھے آنا، یہ دیکھا کہ کچھ لوگ سب سے پیچھے آتے ہیں، یہ حضور نے دیکھا۔ تو بات تو نماز کی چل رہی ہے، پیچھے آتے ہیں، ان کی عادت ہو گئی پیچھے آنے کی۔ ایک معنی دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ، دین کے علم کے بارے میں، اس علم کی زیادتی چاہنے کے بارے میں کچھ لوگ پیچھے پیچھے ہیں۔ ابھی تک نماز کے صفوں کی بات ہے جو اس میں پیچھے آتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں لوگ پیچھے پیچھے ہیں، نہیں آ رہے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کی زیادتی چاہنے میں لوگ پیچھے ہیں، وہ دیکھا۔ اسی کو تأخر کہتے ہیں۔ تأخر یعنی پیچھے ہٹنا، تقدم یعنی آگے بڑھنا۔ اب حضور جب یہ دیکھا اپنے صحابہ میں کچھ لوگوں میں دیکھا، اب سنیے، فقال لهم، تو ارشاد فرمایا ان سے، حضور نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
تقدموا، آگے بڑھو، نماز کی صفوں میں آگے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، پیچھے جانے کی نہیں. ایک دین کا علم حاصل کرنے میں آگے آؤ، پیچھے مت ہٹو، اور اس کی زیادتی چاہو علم کی، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل ہوگا ہی نہیں، اور اگر علم عمل ہوا بھی تو عمل نہیں ہے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. علم ہی ہے جو عمل کو کھولتا ہے. اور سرکار نے فرمایا ان سے آگے بڑھو. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو حضور نے کہا دین سیکھنے میں آگے بڑھو. دیکھا، اس لیے کہ تم اگر آگے بڑھو گے اور پہلی صف میں آ جاؤ گے، پہلے نماز کی باری ہے جو کہ نماز کا باب ہے، تو تم دیکھ سکو گے کہ امام کیا کر رہا ہے، اور تم اگر دیکھ لو گے تو دوسروں کو دکھا دو گے وہ عمل، اور تم ہی نہیں دیکھو گے تو دوسرے کو کیا دکھاؤ گے اور کیا سناؤ گے. آگے بڑھو، تقدم، پیچھے نہ آؤ، آگے بڑھو. دین یہی کہتا ہے آگے بڑھو. یہاں ایسے گھڑی دیکھتے رہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم، ابھی تو پہلا خطبہ ہو رہا ہے، ابھی دوسرا خطبہ ہو رہا ہے، ابھی اللہ اکبر نہیں ہوا ہے، یہاں تک ایک آدھ رکعت غائب کر دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے یہ سب چلتا ہے آرام سے، لیکن یہاں کوئی ہے کہ کہے آگے بڑھو؟ نو. لیکن وہ تو آئے ہی تھے اس لیے کہ آپ کے وہ دینی علوم سے سرفراز فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں آپ کو، اور دین کی راہوں پر آپ کو چلا دیں. یہ نماز دین کی راہ پہ چلنا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ راستہ بتاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے. چلو، فرمایا تقدموا، آگے بڑھو، واتموا بی، اور میری ابتدا کرو. میں امام، تم مقتدی، میری ابتدا کرو. یعنی جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. سیدھے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے مت پڑھو نماز، مجھے جیسا دیکھ رہے ہو نماز پڑھتا ہوا اس طرح سے پڑھو. ایک معنی ہوگا. دوسرے یہ کہ جیسے میں دینی علوم کو پھیلا رہا ہوں، اللہ کی کتاب میں دینی علوم کو تمہارے درمیان پھیلا رہا ہوں، سمجھ میں آیا، اور تم اسے سیکھ رہے ہو، اسے دوسروں میں پھیلانے کی کوشش کرو. یہ دوسرا معنی. وَأَتَمُّوا وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تمہاری ابتدا کریں. تم میری ابتدا کرو، صحابہ سے فرما رہے ہیں، اور بعد والے تمہاری ابتدا کریں. تم امام ہو جاؤ گے، تمہاری ابتدا کریں. لا یزال قوم، اب دیکھیے یہاں سے یہ آ رہا ہے لا یزال قوم یتأخرون، کچھ قومیں برابر پیچھے ہٹتی رہیں گی، حتی یؤخرہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو سب سے پیچھے کر دے گا. دین سے پیچھے ہٹتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا، دلی سے نیچے جائیں گے. گئے سب جگہ آ رہا، اور کوئی شرم و حیا بھی نہیں محسوس ہو رہی، کوئی شرم و حیا کسی کو نہیں ہے، صرف دین میں پیچھے ہٹے ہیں. بقیہ تو کہتے ہیں ہم ایڈوانس ہیں، یعنی یہ ایڈوانس ہے، کدھر پہنچ گئے، کس جنت پہ گئے ہیں آپ بتائیے تو. ایڈوانس ہو کر کے ذرا پوچھو تو سرمایہ داروں سے، ایڈوانس ہو کے گئے کدھر، کہاں پہنچے ہیں آپ؟ آگے بڑھے ہیں، دین کو پیچھے ڈالا، کہا یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا. ہم اس وقت تک سب سے آگے تھے جب دین میں آگے تھے، اور جب سے دین میں ہم پیچھے ہٹتے گئے ہم سب سے پیچھے ہو گئے. دین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ دینداری آپ کی ہر جگہ ظاہر ہو، صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی، صرف مجمع میں نہیں، تنہائی میں بھی، صرف اجالے میں نہیں، اندھیرے میں بھی تمہاری دینداری ظاہر ہو. جہاں دیکھنے والی آنکھیں نہ ہو وہاں بھی تم دیندار رہو، اپنوں میں بھی دیندار رہو، غیروں میں بھی دیندار رہو، سب دین کی شوکتوں کو نگاہ میں رکھو، اور لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ آدمی ہے کہ فرشتہ ہے. جی صاحب. حضرت یوسف کو دیکھ کے کیا کہا تھا زنان مصر نے، جب ان کی دینداری دیکھی، جتنے گھرانے مصر میں سربراہ عورتیں تھے، بڑے گھرانے کہلاتے تھے، سب کی خواتین وہاں موجود تھیں، تو بڑے بناؤ سنگار کے ساتھ تھے سب، لیکن حضرت یوسف تھے کسی پر نگاہ نہیں ڈالی اور گزر گئے. اور یہ دیکھنے میں اس طرح سے ماں ہوئی کہ لیموں کی جگہ پر اپنی انگلی کاٹ ڈالی، اور خبر نہیں ہوئی. پڑھتے ہو نا آپ، اس موقع پہ بھی دینداری ظاہر ہوئی. چلو، حضرت یوسف صدیق اللہ قید و بند میں تھے. وہاں جو قیدی لوگ تھے، دو نے خواب دیکھا. ایک نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں یا کوئی پینے کی چیز پلا رہا ہوں، کوئی ڈرنک، اور ایک نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر جو ہے
کھانے کا ایک طبق ہے اور پرندے اوپر ہی سے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے، پہلے کھانا وانا کھا لو تو میں بتا دیتا ہوں. اس کی تعبیر بتا دیے. انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. سب کے سامنے مت بیان کرنا، سب نہیں جانتے کہ کیا خواب ہے. سب کے سامنے خواب مت بیان کرنا. کچھ ولیوں کو مل گیا تھا یہ، وہ خواب کی تعبیر بتا لے جاتے تھے. سب کی بات بس کی بات بتا دیا خواب. ایک سے کہا کہ تم اس قید بند سے چھوڑ جاؤ گے اور پہلی جو تمہاری ڈیوٹی تھی بادشاہ کو پلانے کھلانے کو پھر سے مل جائے گی تم کو. بس. اور دوسرے سے کہا تمہارا جرم ثابت ہوگا جس جرم میں تم قید بند میں ہو، اور تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اور چیل کبے تمہاری لاش کھائیں گے. یہ کھانا کھانا جو ہے اوپر سے دیکھا آپ نے. تو جس نے بادشاہ کا جو ساقی تھا پلانے والا تھا اس خواب میں بتا دیا کہ یہ چھوٹے گا. تو اس سے حضرت یوسف نے کہا تھا جب کبھی چھوٹ کے یہاں سے تم جاؤ تم چھوٹنے والے ہو، پتا چل گیا کہ کیسے چھوٹ جاؤ گے. تو بادشاہ سے کبھی میرا بھی تذکرہ کرنا کہ مجھے بے گناہی میں ڈالا گیا. کتنے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں جو قید بند میں ڈالا گیا، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ سچے ہیں اور اچھے ہیں. اور یہ دنیا سچے اور اچھے کو بڑی مشکل سے برداشت کر پاتی ہے. بس برا کتنا ہو کیا کہنا، یہ دنیا تیار ہے اس کو جھیلنے. لیکن کسی سچے کو اور اچھے کو بڑی مشکل سے جھیل نہیں برداشت کر پاتا. اس لیے زیادہ تر جو ہے سچے اور اچھے کو تکلیف پہنچی ہے ان بروں کے ہاتھ سے. تو اس سے کہا کہ اس کو نہیں اندر ربک، ذرا میرا تذکرہ جو ہے اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا. وہ بھول گیا دنیا کا معاملے ہے. جب بادشاہ کو بھی خواب آیا نا تب اسے یاد آیا. اس خواب کی تعبیر کوئی بتا ہی نہیں پا رہا تھا. جتنے بتانے والے تھے سب منہ کھول چکے تھے. کہا بھائی یہ تو ادغاث و احلام ہے، یہ خواب ہائے پریشان ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. اس نے کہا نہیں. اب یاد آیا اس ساقی کو. کہا کہ میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا خواب کی تعبیر. آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جیل خانے جاؤں اور وہاں ایک خدا دوست آدمی قید و بند میں ہے بلا وجہ، تو میں اس سے اس کی تعبیر پوچھوں. کہا جاؤ. تو جب وہ آیا تو جانتے ہو کیسے کہا؟ کلام پاک یوسف ایھا الصدیق، اے بہت سچے یوسف. ذرا اس خواب کی طرف دیکھا. جیل خانے میں بھی سچائی ظاہر ہوئی. جہاں رہو وہیں آپ کا دین ظاہر ہو. یہ نہیں کہ مجمع میں آپ بڑے پرہیزگار تسبیح کو وہاں جاؤ، اندھیرے میں جاؤ تو کچھ اور ہی دنگا لے کے بیٹھو. آپ کہ باغ تعیش در شبے در، اندھیرے میں کچھ کرو اجالے میں کچھ کرو. یہ پرہیزگاری نہیں، ریاکاری ہے. آئی بات سنو. دیکھ اس پر اثر وہ صدیق کہہ رہا ہے یا ایھا الصدیق، اے بہت سچے، اے بہت سچے. اتنی تمیز نہ ہوئی کچھ اہل قلم کو لکھنے کی حضور کے بارے میں. کیا سیدھے کچھ کہتے، بڑے بھائی کوئی کچھ کوئی کچھ، اور پھر اس کو جو ہے اس کو جسٹیفائی بھی کرنے میں لگے ہیں. سب گرفت میں آئیں گے. بدتمیزی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے. کرو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہیں. نہیں یہ نہیں یہ مطلب ہے، یہ نہیں کوئی سیاسی بیان ہے کیا ہے کہ نہیں سمجھ سکا کوئی. سیدھے گستاخی کیا ہے آپ نے، پھر ایکڑی دکھاتے ہو. یوسف ہو جب حضرت یوسف نے بتائی تعبیر، جانتے ہو تعبیر بھی کیا بتائی کہ جو بادشاہ نے تمہارے خواب دیکھا ہے 7 سال خوب بارش ہوگی، دیکھا، اور خوب پیداوار ہوگی. خوب بارش ہوگی اور خوب پیداوار ہوگی. اور 7 سال قحط کا آئے گا، بالکل بارش نہیں ہوگی اور ایک دانہ نہیں پیدا ہوگا. تو یہ 7 سال میں جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو اسی کے بال میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو. اس 7 سال کی تیاری کرو جو قحط آنے ہو. مشہور ہے حضرت یوسف کے زمانے کا قحط محسوس ہے. حضور نے جب دعا کی تھی مکے والوں کے لیے، دعائے ہلاکت دعائے سرت، جب حضور نے کی تھی کہ اللہ ان کے اوپر ایسے سال قحط کے مسلط کر دے جیسے یوسف کے لیے 7 سال قحط کے تھے. پڑھ رہے تھے اس میں، تو پھر آ کے معافی مانگ رہے تھے حضور سے کہ آپ کی قوم مر رہی ہے، بھوکوں مر رہی ہے، پیاسی مر رہی ہے، چمڑا لوگ بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے. جی صاحب 7 سال کچھ پیدا نہیں. یہ 7 دنیا 14 ہو گیا نا. کہا 15ویں سال بارش آئے گی. پھر یوسف علیہ السلام ہیں جو 15 سال آنے والی بارش کو پہچانے. حضور بارش آنے کو نہیں چھوڑ گیا. ان کی بدتمیزی کبھی نہیں جائے گی، ان کی دیدہ دلیری نہیں جائے گی کبھی. ان کو بس دھماکے ہی کی فکر ہے نا. ان کا نازک وقت نہیں جائے گا. یہ سمجھتے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انا للہ، خدا کے گھر کے سامنے دھماکہ کیسی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری بہادری اسی میں رہ گئی ہے. جب کسی شاہی محل کے سامنے ذرا دھماکہ کیسی کرو تو جیل میں سڑ جاؤ گے. تو حاکم الحاکمین کی بارگاہ اس سے بھی کم سمجھی ہے کیا؟ جا کے کر کے دکھاؤ، کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے دھماکہ کیسی کرو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے اللہ کا دربار تم نے اس سے بھی کم سمجھا ہے. وہ جاہلو، نادانو، خبتیو، تم نے کیا کچھ کر کے چھوڑا ہے. وحشی درندو. 15 سال بعد پھر بارش آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو 15 سال بعد آنے والی بارش کو دیکھ رہے ہیں. حضور دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ پاتے. کیا بکواس تم کرتے ہو. الا علم ما وراء جداری، کیا بکواس کرتے ہو تم. پھر جسٹیفائی کرتے ہو، ادھر کی ادھر کرتے ہو. بارش کب آئے گی سب کو نہیں معلوم، اللہ جسے بتا دے. مجھے وہ انبیاء کو 15 سال بعد آنے والی بارش کو دیکھ رہے ہیں.
چلو حدیث پاک کی طرف آ رہے ہیں. حضور نے یہ جو فرمایا کہ تم میری ابتدا کرو بعد والے تمہاری کریں. کوئی ایسا بھی ہے مسلمان جو خدا کو دوست نہ رکھتا ہو؟ دوست سبھی رکھتے، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں سب دوست رکھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دوست کون ہے؟ وہ خدا کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے. بس قرآن نے راستہ بتا دیا، حضور اس کو بیان فرمانے لگے. حضور ہی سے بیان کرایا، قل اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری ابتدا کرو. اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو میری اقتدا کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی کرو، میری راہ چلو، میں جو چلا ہوں میرے طور طریقے پر زندہ رہو. اگر خدا سے تم چاہتے ہو گے، خدا تم کو چاہے ہو محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ ہو بھی اللہ تمہیں دوست بنا لے گا، اس طرح دوستی ملے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے سب گناہ بھی معاف ہوتا ہے. دیکھا، لیکن میری ابتدا کرنی پڑے گا. اور میری ابتدا چاہتی ہے کہ میری قوم آگے بڑھے، پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھ کر کے درے الہ کو وہ پانے کی کوشش کرے. یہاں ایک عارف نے کوئی بات لکھی ہے. عارف مانے مرد حق شناس، مرد حق آگاہ، خدا رسید آدمی، جو خدا تک پہنچ گیا ہوا، جس کو آپ کہتے پہنچا ہوا آدمی ہے، وہ ہے عارف. اس نے ایک بات کہی ہے، اس کا کہنا ہے بہت اچھی بات کہی. کہ وہ راستہ جو حضور نے تجھے چلایا تھا، عارف کہہ رہا ہے، وہ تو چلا ہی نہیں. جس راہ پر حضور نے تجھے چلایا تو چلا ہی نہیں. بہت اچھی بات کہہ رہا ہے. ابھی نثر میں بیان کر رہا ہوں. وہ راستہ جو حضور نے چلایا تھا، میں کہتا ہوں نا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، میرے جیسا کون چلنے والا ہوگا؟ ہم نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، ذرہ بھی نہیں اٹھا ہے. آپ سے آسمان کیا اٹھاؤ گے؟ کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہا ہے جو راستہ حضور نے چلایا تھا تو چلا ہی نہیں. ورنہ آج تک کون ایسا ہے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، دروازہ نہ کھلا ہو؟ یہ بات اس نے کہی. دروازہ کھٹکھٹانا یعنی درے الہ. کوئی دروازہ آپ نے ایسا بھی کھٹکھٹایا ہے کہ وہ نہیں کھلا؟ کھلے گا. آپ نے کھٹکھٹایا ہی. تو جو راہ حضور چلا کے گئے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس راہ پہ چلا دے. اور لوگ اس راہ پہ چل کے جہاں پہنچے ہیں اور درے الہ کھٹکھٹایا ہے، وہاں ہم کو پہنچا دے. ہم بھی درے الہ کھٹکھٹائیں اور دروازہ ہم پر بھی کھلے. تو جس دن آپ درے رحمت کھٹکھٹاؤ گے، کیا کہنا ہے، خدا کرے آپ سب وہاں چل کے پہنچ جاؤ جو راہ حضور نے چلائی ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی، دین کی راہ. یہاں تک آپ چلائیں کہ درے الہ تک پہنچ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی قوم جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائے نہ کھلے، کھٹکھٹاؤ. اور یہی در ہے جہاں کسی کی آبرو جاتی نہیں. یہی در ہے جہاں بیٹھے ہیں، یہاں کسی کی آبرو جاتی نہیں. یہ ایک عارف کی بات کیا ہے میں نے. اسی وقت اس عارف کا شعر بھی سنا دیں گے. اگر شعر پڑھوں گا تو شعر بہت ڈیٹیل چاہ رہا ہے اس عارف. بس میں نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہاں وہ شعر بھی سناؤں گا کسی وقت جو اشعار میں اس نے کہا ہے، لیکن ابھی نہیں سنا رہا ہوں بابا. وہ اسے زیادہ ڈیٹیل چاہتا ہے، زیادہ تفصیل چاہتا ہے. میں اتنی ہی تفصیل میں تھوڑا سا تھکنے لگا ہوں. اب جہان تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، صرف اس کے نام کی برکت ہے، بس چل رہا ہے سب. تو یہ حدیث ہو گئی ہے. خدا کرے یہ قوم جو پیچھے ہٹتے ہٹتے سب سے پیچھے ہو گئی ہے، یہ اپنے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ اس کی تمام کوشش کو کامیاب کر رہا ہے. جس دن آپ دین میں آگے بڑھ گئے، انشاءاللہ سب سے آگے آپ ہی ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.